अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। पाण हिन प्रोग्राम में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं। अबी ज़हबी जो वली अहद ऐं उन सां गॾु कारोबारी शख़्सियतूं हुजनि या उन्हनि जो जेको आला सतह वफ़द आहे उहो पाकिस्तान ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में पहुची चुको आहे। सदर आसिफ़ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿिया वज़ीर जेके आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जी आजियां कई, उन्हनि खे इस्तक़बाल कयो। पाण ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं छा ॿिए तरफ़नि लाॻापनि जे हवाले सां ऐं उनखां अलावा यादाश्तनामनि ते मुआहिदनि ते सहियूं पिणु कयूं वेंदियूं। ऐं ज़ाहिर आहे इहो हिकिड़ो टूअर आहे अबू ज़हबी जे वफ़्द जो। ॿिनि टिनि ॾींहंनि में उहो वाज़े थी वेंदो त कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि उहे मुआहिदनि ते सहियूं थींदियूं, पर ॿिए तरफ़नि लाॻापनि ते ज़रूरु बहितरी थींदी। ॿिए तरफ़ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ग्रैंड अलायंस मुसलसल ख़बरूं जेकी आहिनि पंहिंजे साम्हूं अचनि पियूं। ग्रैंड अलायंस ठहणु वञे पियो। हाणे ग्रैंड अलायंस जेको आहे उहो कॾहिं ठहे थो ऐं छो थो ठहणु वञे? बेसिकली क्वेश्चन मुंहिंजो इहो आहे, छो थो ठहणु वञे ऐं ॿियो इहो कॾहिं ठहंदो? हाणे कल्ह बि ऐं अॼु बि कॉन्फ्रेंस थी रही आहे हुते इस्लामाबाद में। उते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा अॻवान ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके आहिनि उते शामिल आहिनि। अपोज़िशन जमातूं हुन में रोल प्ले कनि पियूं, ख़ासि तौर ते JUI हुजे, GDA हुजे, शाहिद ख़ाकान अब्बासी साहब हुजनि, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हुजनि, अपोज़िशन लीडर उमर अयूब साहब हुजनि, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा हुजनि ऐं सेनेटर कामरान मुर्ज़ा साहब हुजनि। जेके बि अॻवान आहिनि अपोज़िशन जा, उहे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में मीडिया टॉक में हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहिनि। ऐं हाणे उहे ई इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में शरीक आहिनि ऐं उते वाज़े थिए पियो ऐं कुझु ज़रियनि खां बि इहो मालूम थिए पियो त को ग्रैंड अलायंस ठहणु वञे पियो। छा ग्रैंड अलायंस जेको आहे उहो कॾहिं ठहंदो? ऐं ॿिए तरफ़ उन्हनि जे ॻाल्हियुनि मां इहो वाज़े थिए पियो त ईद खां पोइ लॻे थो का उहा तहरीक स्टार्ट कंदा हुकूमत जे ख़िलाफ़। थी सघे थो उहा तहरीक जलसनि जुलूसनि वारी तहरीक हुजे, थी सघनि था उहा पार्लियामेंट में का तहरीक आणनि। पोइ उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अब हिन हवाले सां त पॉलिटिकल सिनेरियो में हिकु तरफ़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तमामु घणी आहे, ॿिए तरफ़ अपोज़िशन जा मुसलसल जेके आहिनि उहे मीटिंग्स थियनि पियूं, इजलास थियनि पिया, कॉन्फ्रेंसिस थियनि पियूं। उन हवाले सां छा ईद खां पोइ का नई तहरीक ठहंदी? छा ग्रैंड अलायंस में अपोज़िशन जमातूं जेके बि आहिनि, इवन JUI, GDA, PTI जेके बि आहिनि उहे शामिल थी करे छा हुकूमत खे टफ टाइम ॾेई सघनि थियूं? ऐं हुकूमत खे पहिरियां ई ऑलरेडी एतिरा चैलेंजिस आहिनि, उन बावजूदि हुकूमत अपोज़िशन जे ग्रैंड अलायंस खे फेस करे सघंदी? इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार शाहिन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी वेलकम जी, थैंक यू। शाहिन साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, अबू ज़हबी का जो वफ़्द यहाँ पे पहुंचा है, वली अहद भी ये शरीक हैं उनमें, तो वो पाकिस्तान में आए हैं, इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये अबू ज़हबी के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस हवाले से बेहतरी आएगी और जो मुआहदे हैं उन पे दस्तखत भी किए जाएंगे? देखिए, ये MOUs वगैरह जो होते हैं ना, एतमाद साजी के लिए होते हैं, इसमें हदफ तय किए जाते हैं। लेकिन मुआहदे और चीज होते हैं, जब किसी चीज पर जो है तय हो जाए कि इतनी मालियत का ये काम जो है या ये इन्वेस्टमेंट जो है होगी। अभी तो यूं चल रहा है कि कुछ मुआहदे भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो है वो MOU हो रहे हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में अपनी तिजारती जो है हुजम को इतना बढ़ा देंगे, वहां तक ले जाएंगे, ज़रात में हम तवज्जो देंगे, मिनरल में ये करेंगे और सनत में ये करेंगे। तो ऐसी चीजें जेरे बहस हैं। इससे पहले भी ये हो रहा था कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान से जो है $1 बिलियन की जो है सब्जी फ्रूट्स भेजे जा सकते हैं, जिसके लिए ये जो है SIFC के जरिए प्लान बनाया है कि पाकिस्तान की ज़मीनों को जो है मुख्तलिफ लोगों को दे के, इदारों को दे के या पता नहीं किसे दे के, तो वहाँ से काश्तकारी की जाए। लेकिन अभी पानी के मामलात भी मुतनाज़े हैं और तिजारती इक़्तिसादी सतह पे कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, वो एरियाज की आइडेंटिफिकेशन होती है कि फलानी चीज में करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली उनका पहला सरकारी दौरा है वली अहद बनने के बाद शेख खालिद का। और इनके ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान से और नौयत के हैं, जिसमें हुक्मरानों से भी हैं, सदर आसिफ जरदारी वगैरह, बीबी शहीद भी वहाँ
جب رہتی تھیں شیخ زید بن ال نہیان کے دور سے ان کے بھی تعلقات ہیں، اب میاں نواز شریف فیملی کے بھی ہیں، تو پاکستان کے عمومی طور پہ تعلقات ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ براہ راست ڈیل کرتے ہیں، تو نشان پاکستان جو ہے انہیں دینا ہے، تو یہ ایک اہمیت تو ہے کہ بھئی وہی ساتھ دیتے ہیں، کبھی 1 ارب 2 ارب روپے کی بینک گارنٹی وہاں سے آتی ہے، سعودی عرب سے آتی ہے، چائنا کی طرف سے آتی ہیں، یہی ہمارے 3 ٹھکانے ہیں جہاں سے ہمیں کسی جگہ سے وقتی طور پر ریلیف مل رہی ہیں۔ ہم تو ایک قرض کی اقتصادیات کے اوپر چلنے والا ملک بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سیاسی غیر یقینی والا ملک ہے، اور بہت سارے تضادات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر یہ انویسٹمنٹ جو ہے بلوچستان میں ہوگی تو بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام تو اتنے زوروں پر ہے کہ شناختی کارڈ دیکھ کر کے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، ادھر بھی امن و امان کا مسئلہ ہے جو ہے خیبر پختونخوا میں، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ گرینڈ الائنس کی آپ نے بات کی ہے، گرینڈ الائنس بن رہے ہیں، گرینڈ الائنس والوں کے بھی اگر تجزیہ کریں تو ان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی آئین ڈیموکریسی یا پارلیمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو کھلاڑی پی ٹی آئی ہے، وہ کل تک کی تو بات ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور جب اب اسٹیبلشمنٹ انکار کر دیتی ہے اور واضح طور پہ آرمی چیف جو ہے عاصم منیر کہہ دیتے ہیں کہ خط تو ملا نہیں، اگر ملے گا تو ہم حکومت کو بھیج دیں گے، تو اس کے بعد گرینڈ الائنس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم میں تو مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اٹر کنفیوژن بیسڈ ہیں۔ پاکستان کا سیاسی، اقتصادی اور اوور آل جو معاملات ہیں پاکستان کے مجموعی طور پر، وہ کافی جو ہے کنفیوژن کا شکار ہیں، عدم استحکام ہے۔ جس ملک کی اقتصادی بدحالی ہو اور قرض کی معیشت ہو اور جہاں بلایا جا رہا ہو کہ بھئی آپ ہمارے ججوں سے آ کے آئی ایم ایف مل رہی ہو اور ہمارے جو ہے گورننس جو ہے ان کے مطابق سیٹ کی جا رہی ہو، اور حکومت بھی کہے کہ ہمیں تو نہیں پتا، چیف جسٹس صاحب سے ٹائم لے لیا ہوگا، اور جو ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں وہ اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، کہ گزشتہ روز سے رانا صلاح اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے بغیر بھی حکومت نہیں بنا سکتے، اور ہم تو ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، جبکہ گزشتہ روز آصف زرداری 2 روزہ دورے پہ لاہور میں پنجاب میں بیٹھ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ان کے ساتھ چلنا، ورنہ تو وہ نہ چلیں۔ تو جو سیاسی جماعت اس وقت ہے وہ ہائیبرڈ سسٹم کی ایکسٹینشن ہے، اور جس کے اندر ملک کے دیوالیہ پن سے نکالنے کی جو ہے بظاہر شرط یا تقاضے کے تحت جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ورنہ تو پیپلز پارٹی بالکل جو ہے ناخوش ہے، 6 نہریں نکالنے پر خوش ہیں، جو انہوں نے 21 لاکھ مکانوں کا کہہ رکھا ہے اس کے لیے پیسے نہیں مل رہے، کراچی کے معاملات پہ انہیں اعتراض ہیں، اور موٹر وے جو ہے وہاں پہ بنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ہائی وے ہے۔ تو اس طرح کے اتنے زیادہ سیاسی معاملات ہیں جو ان کے منشور کے مخالف ہیں، اور پرائیویٹائزیشن پہ ان کی ریزرویشنز ہیں، اور یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ تو جو ہے سپہ سالار کی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کین ناٹ افورڈ کہ وہ سپہ سالار کی پالیسی پہ ہی اکیلے چلیں، وہ ایک تاریخ رکھتے ہیں جس کے اندر آئین کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد ان کی ہے، لیکن آج ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جب وہ اس سارے سسٹم کو چلانے میں اپنا کندھا پیش کر رہے ہیں، چاہے وزارتوں میں نہیں بیٹھے لیکن ہدف تنقید بن رہے ہیں، تو وہ بھی سچویشن پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص بلاول بھٹو زرداری کے لیے بڑی ناقابل قبول ہے، اور اس کے اوپر ان کی جانب سے جس طرح کا رویہ آ رہا ہے وہ نہیں لگتا۔ اور ایون گزشتہ روز جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، لیکن بجٹ تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنی کامیابیاں ہوتی ہیں، تو گزشتہ سال بھی اگر آپ دیکھیے جب وہ والی حکومت تھی تو بجٹ کے موقع پر
جو ہے بلاول بھٹو نے ان کو جھٹکا دیا تھا، جس کا اسٹیبلشمنٹ نے برا بھی منایا، لیکن بلاول بھٹو اپنی جمہوری اور دیگر سیاسی جو ہیں سٹانسز کو بالکل ایبسلیوٹلی تباہ تو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ایک لیگیسی ہے بھٹو صاحب کی، بی بی شہید کی اور پیپلز پارٹی کی اپنی، اور وہ نوجوان قیادت ہیں جو اپنا سیاسی جو ہے شناخت کو اور لیگیسی کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب یہ صورتحال ہو کہ بجٹ کے دنوں میں پھر کچھ انہیں مراد دی جائیں گی، جبکہ عمومی طور پہ پنجاب کے اندر مریم بی بی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جو ہیں ریزرویشنز ہیں، اختلافات ہیں، گورنر صاحب بھی مسلسل بیانات دیتے ہیں پنجاب میں کہ بھئی وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے ہیں، تو یہ معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اسی طرح اپوزیشن کا گرینڈ الائنس میں بھی بہت ساری کنفیوژن ہے کہ کیا وہ ہیں فضل الرحمان ان کے ساتھ تحریک میں بھی جائیں گے، کیا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جو ہے وکلا کے احتجاج میں جائیں گے، جس کو منظور کروانے میں خود ان کا عمل دخل ہے، اور کیا ہم یہ بھول جائیں کہ جو خود پی ٹی آئی کا کل تک کا موقف یہ تھا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور جب اب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو وہ جمہوریت کے خواب دیکھ رہے ہیں، چاہے اس میں سلمان راجہ آ جائیں، چاہے اس میں لطیف کھوسہ آ جائیں، لیکن لطیف کھوسہ یا سلمان راجہ یا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو ون مین شو ہے، وہاں تو پوری پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جو بانی کہے گا وہی ہوگا، تو کوئی وہ سیاسی نقطہ نظر یا نظریاتی نقطہ نظر کی بنیاد پر تو ان لوگوں کا آپ وزن نہیں ڈال سکتے۔ جہاں تک آپ دیکھیں گے شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکر کی پیپلز پارٹی کے اندر تو شمولیت تھی، لیکن ان کا کون سا ایسا ڈیموکریٹک سٹانس ہے کہ کس بنیاد پر، کس نظریاتی بنیاد پہ وہ جا رہے ہیں؟ کوئی سیاسی پارٹی ہے یا کسی کو جوائن کیا؟ یہی جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب 35-40 سال کے دور کو ہدف تنقید تو بنا رہے ہیں، لیکن انہی تمام عرصے میں ان کے جو ہے فیملی بھی جو ہے سیاست میں رہی، وہ جس ملٹری کے حوالے سے ہیں سیاست میں وہ بھی انہیں معلوم ہے، اور آج بھی جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں وہ پہلے نہ صرف کئی اچھا بار قریشی وزیر صاحب، رہ آپ چکے کو ہیں۔ کیا لگتا ہے عید کے بعد گرینڈ الائنس بن جائے گا، اور اس حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ جس طریقے سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ چاہے سندھ میں ہوں یا وہ اسلام آباد میں ہوں، ان میں آپ کو کیا واضح طور پہ لگتا ہے کہ کیا عید کے بعد کوئی پریکٹیکلی وہ کوئی اسٹانس لیں گے، کوئی جلسہ کریں گے، کوئی دھرنا لگائیں گے، کیا ہوگا بیسیکلی؟ نہیں، یہی تو میں نے بتایا نا، دیکھیں میں نے جو سوال دو چھیڑے ہیں کہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اگر اسٹریٹ پاور کے لیے مولانا فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان اپنی پیش کردہ 26ویں آئینی ترامیم جن میں ان کے مدارس کا بھی معاملہ ہے، کیا اس سے منحرف ہو جائیں گے؟ تو پھر کیا اسٹریٹ پاور کہاں سے آئے گی؟ اس سے پہلے جو دو احتجاج کیے ہیں اور ڈی چوک تک وہ پہنچ گئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا اس کے فوائد اور سیاسی اس میں اچیومنٹس لی ہیں پی ٹی آئی نے؟ اور اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے رہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ ان کو شدید جو ہے نظریاتی طور پر ایک سیٹ بیک ہے، کوئی ڈیموکریٹک فورسز اس طرح ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سول سوسائٹی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اگر اختلاف رائے رکھتی ہے، لیکن کس بنیاد میں پی ٹی آئی کے فاشسٹ جو حکمرانی تھی 4.25 سال کی اس کو انڈورس کر دیں گے؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں کہ ان کا جو ہے دھرنے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی، سارے احتجاج انہوں نے کر لی ہیں، ڈی چوک تک کے احتجاج کر لی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا نظریاتی سیاسی اتحاد ہے۔ یہ بارگینز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ملٹری کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو بالکل جو ہے چھٹی کرا دی ہے تو آئے ہیں۔ دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود حکومت کا طرز عمل جو ہے غیر سیاسی ہے، اور جب وہ اپنے ساتھیوں سے جن کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہے، پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کی بنیاد پر، جب وہ ان کو ہی نہیں کچھ سمجھ رہے تو ان کو وہ کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ ان کا نقطہ نظر اور استدلال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے سنبھال دے گی ہمیں۔ تو یہ وہی موقف ہے جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کرتی تھی کہ جی جب بجٹ منظور کروانا ہوتا تھا تو جنرل فیض کو کہہ دیا کہ ہمارے ممبر پورے کر دیں، تو شاید اسی سے ملتا جلتا طرز عمل جو ہے
शहबाज शरीफ का है, जो जिनकी जो है भतीजी करोड़ों अरबों रुपए जो हैं अपनी तशहीर पे लगा रही हैं। तो ये भी सारे मामलात सब देख रहे हैं कि क्या ये कबल अज वक्त जो है अपनी तशहीर कर रहे हैं, क्या एजेंडा क्या है। तो काफी सारी कंफ्यूजन का मंजर आम है उसमें। अच्छा कुरैशी ईद के साहब, बाद डे मैं वन से पीपुल्स पार्टी जो है वो कभी खदशात का इजहार करती है शहबाज शरीफ साहब से, नू लीग से, तो कभी उनके मामला तय पा जाते हैं। लेकिन ये मुसलसल 1 साल से यही हो रहा है, बार बार उनकी मुलाकातें भी होती हैं, सम टाइम उनके डायलॉग भी होते हैं, और पीपुल्स पार्टी के अभी भी खदशात हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के मैटर्स हों या मोटरवे के इशू हों जो आपने पहले ही बता दिए। तो वो जो इश्यूज़ हैं पीपुल्स पार्टी क्या उस पर, और ये जो दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ जो पीका एक्ट जैसे तरामी मंजूर हुई है, उस हवाले से भी पीपुल्स पार्टी कहती है भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो हम नहरों के मामले पे भी हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पीपुल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ देगी क्या अगर उनके मामला तय नहीं पाते? देखिए, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को दफन तो नहीं करेगी, और ना वो भुट्टो साहब की लिगेसी को, ना बीबी शहीद की लिगेसी को मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जो है उसको कुर्बान कर देंगे। ये मेरा तज्जिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि, और ये इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं ना कि फिर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान में मामला तय पा जाते हैं, तय नहीं पाते। टाइम गेन किया जाता है कि इस वक्त वफद आ रहा है IMF का, इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त वो हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आज तक कि वो मसाइल हल हुए हैं। वो मसाइल हल हो जाते तो फिर ये हुकूमत में आ जाते और मिल के चल रहे होते। हुकूमत में ना आने का वाज़ेह मकसद ये है कि वो फासला जो बिलावल भुट्टो ने मौजूद रखा PDM की हुकूमत में, तो वो शामिल रहे, वजीर खारजा भी बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने वजारत खारजा क्या कोई भी जो है ना वजारत में आने से इनकार जो कर रखा है। 1 साल गुजर गया है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी सियासी बड़ी शदीद रिजर्वेशन है। वो हुकूमत की इन तमाम पॉलिसीज, चाहे उसके अंदर पेका ऑर्डिनेंस बाद में आ रहा है या कुछ भी हो, वो उनसे इत्तफाक राय नहीं रखते। और आप कौमी असम्बली में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की उस तकरीर को भी याद रखें कि जो उन्होंने कहा था कि याद रखिए, हम जो है ना फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है, हम फॉर्म जो है 45 की पैदावार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है कि पीपल्स पार्टी खुद जो है मौजूदा हुकूमत के फॉर्म 47 के तहत सिलेक्शन पर अपना नुक्ता नज़र रखती है। अगरचे सियासी सिस्टम को जारी रहने की गरज से अपना वोट देती है, लेकिन हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो फॉर्म 47 का मामला है, उसके तहत ही आखिर कोई वजह थी कि उन्होंने जो है 16 महीने हुकूमत में तो शहबाज शरीफ का साथ भी दिया, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने एक उसूली बुनियाद पर सबसे ज्यादा जिनकी कौमी असम्बली में सीटें थी PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी। अब चूंकि जो है PTI कोई सियासी नजरियाती फलसफा और हिकमत अमली तो रखती नहीं है कि वो अवाम की ताकत से या पार्लियामेंट की जरिए जो है कोई सियासी तब्दीली के इम्कानात को लेके चलेंगे। वो तो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे, इस्टेब्लिशमेंट के ही अलल ऐलान कहते रहे कि उनसे ही बात होगी जिनके पास इख्तियार है, तो उन्हीं के जरिए उनकी सियासत प्रमोट हुई माजी में। मैं ये भी कहूँगा कि अदम एतमाद के बाद भी मिलिट्री की वजह से जो ये सियासी ताकत जो है इमरान की बची है और बड़ी है, उसकी वजह भी जनरल बाजवा हैं कि वो आर्मी चीफ थे और इस दौरान वो जलसे करते रहे। इमरान खान दबा दबा के जलसे हुए, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट मीर जाफर मीर कासिम भी कहते रहे, और वो जो है तमाम जो है ताल्लुकात को बालाए ताक रखते हुए IMF की भी बातें आती रहीं, लेकिन उनको किसी ने रोका टोका नहीं, इसलिए कि उस वक्त तक जो है जनरल आसिम मुनीर नहीं आए थे। उस वक्त तक जनरल बाजवा और जनरल फैज की कंफ्यूजन और फौज में बगावत की बातें जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि साबिका और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ बरमला ये कहते रहे कि फौज के अंदर बगावत कराने की साजिश की गई थी ताकि जो है ना रास्ता जो है आसिम मुनीर साहब का रोका जा सके। तो जिस मुल्क के अंदर अदम एतमाद के बाद भी
فوج کا ایک حلقہ جو اس وقت جنرل باجوہ کی قیادت میں تھا وہ کھلم کھلا اجازت دیے رکھے. اچھا قریشی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ ڈے ون سے صحافی برادری اور سول سوسائٹی جو ہے اس پہ سراپا احتجاج ہے اور اس حوالے سے بار بار اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ جو 26th امینڈمنٹ ہے یہ جو ترامیم کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے یہ اپیلوں پہ اور سپریم کورٹ پہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی چینجنگ کی جائے یا یہ جو ترامیم ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی صحافیوں کو یا پیکا ایکٹ کے حوالے سے ان میں کچھ چینجنگ ہو جائے اور صحافیوں کو کچھ ریلیف مل جائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے جس طریقے سے حکومت نے قابو کرنے کی کوشش کی ہے اس میں حکومت جو ہے فیل ہو جائے؟ دیکھیے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا آرڈیننس جس کے لیے پہلے نون لیگ نے مریم اورنگزیب جب وزیر اطلاعات تھیں جب بھی کوششیں کی اس کے بعد پی ٹی آئی نے کی اب آخری کیل جو ہے نون لیگ نے ٹھوکا ہے اس کے اندر ایک گناہ بے لذت پیپلز پارٹی کا بھی کسی حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اس کو آراستہ روکا نہیں. لیکن گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو نے اختلاف رائے کیا کہ یہ تو ہمیں موقف قابل قبول ہی نہیں ہے. ویسے بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کا جو تصور تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس فلسفے سے تھا کہ جس کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کو جو ہے تسلیم کیا جائے اور جو ہے 19ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کی دھمکی دے کر وہ ججوں کے انتخابات کے معاملات کو پھر سپریم کورٹ کو پاور دے دی گئی تھی جس کے ذریعے ملٹری اور جو ہے عدالتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے منتخب حکومتوں کو کھل کر کام یا جمہوری طریقے سے کام کرنے نہیں دیا گیا جس کی مثال افتخار چودھری سے لے کر اگلے بھی 3-4 چیف جسٹس تک آئی ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے تسلیم کی جائے. لیکن جو ڈرافٹ جو ہے نون لیگ لے کر آئی اس کے اوپر جو ہے بلاول بھٹو کو بھی جو ہے ریزرویشن تھی اور پھر انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے مل کے اس کا نوک پلک تو سنواری لیکن اس کے اندر ابھی بھی جو ان بلٹ کمیاں رہ گئی ہیں جس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی طرف پلڑا اور جھکاؤ ہو گیا ہے. نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے کو لے کے چلتی رہے گی جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے اندر بھی اس بارے میں وہی فرسٹریشن پائی جاتی ہے جب فوجی عدالتوں کے کیس پر جو ہیں رضا ربانی صاحب اسمبلی میں رو پڑے تھے لیکن وہاں پہ کمپرومائز کیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپرومائز قریشی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے آپ پیپلز پارٹی کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم صحافی برادری کے ساتھ ہیں مختلف ان کے بیانات بھی ہمارے سامنے آئے دوسری طرف وہ ان کا موقف بھی ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ صحافیوں کے اگینسٹ ہے لیکن دوسری طرف وہ اس میں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ 26th امینڈمنٹ ہو یا اس کے علاوہ پیکا ایکٹ ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کا یہ دو طرفہ کھیل نہیں ڈپلومیسی پیپلز پارٹی آخر کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ ایک طرف آپ دوسری بات کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اس وقت کا موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑے مشکل دورائے پر چل رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس تمام سسٹم میں اپنے اصولی موقف پہ آئے یا آ جاتی تو آج سے 1 سال پہلے فروری میں ہی یہ حکومت تشکیل نہ پاتی اس لیے کہ نہ نون لیگ حکومت بنا سکتی تھی نہ پیپلز پارٹی اور نہ پی ٹی آئی. تو انہوں نے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو دعوت دی اور مجبوراً ان کا ساتھ دیا لیکن حکومت میں نہیں آئے. اب پیپلز پارٹی کے لیے یہ موقف رہ جاتا ہے کہ اگر ہم اس سارے سلسلے میں نہ آتے تو ملک میں مزید انتشار پھیلتا جب اقتصادی دیوالیہ پن جو ہے آلریڈی جو ہے دستک دے رہا تھا اور آئی ایم ایف کے معاملات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ابھی آج بھی حل طلب ہیں. یہ نہیں کہ 1 سال پہلے بھی ادھورے تھے آج بھی حل طلب ہیں. آج بھی تقاضے اور آج بھی جو ہے منی بجٹس اور ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہدف حاصل نہیں ہو رہے جتنا مرضی ہمیں اعداد و شمار کے چکر میں ڈالیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس دوراہے پہ ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر انتشار ہونے دے کیونکہ آپ دیکھیے 2 لاڈلی پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی اچیومنٹ ہے
جو ہمارے پاکستان کی سول سوسائٹی اور جمہوری قوتیں نہیں ٹھیک ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کریٹڈ پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی اکثریت جو ہے، اور پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ خود ملٹری کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اواں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी असांजे पैनलिस्ट जी, जंहिंमें तफ़सीली तौर ते पाण हिन जो जाइज़ो वरितोसीं त जेको ही ग्रैंड अलायंस ठहणु वञे पियो हिन वक़्त ताईं का प्रैक्टिकली उन्हनि जी को प्लैनिंग या को अहिड़ो ऐलान साम्हूं न आयो आहे जंहिं मां वाज़े थिए त का उन्हनि जी स्ट्रेटजी आहे, छा हू पॉलिटिकल लिहाज़ खां हू का को जलसो कनि था या को प्रोटेस्ट कनि था, पर हिन वक़्त ताईं उन्हनि जा इहे ई मीटिंग्स थियनि पियूं अपोजिशन पार्टीज़ जूं. हिन वक़्त ताईं अञा ताईं कुझु वाज़े न थियो आहे. सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.